اللہ تعالیٰ ایک غریب انسان کا حساب لے گا. وہ پورا ایک چیپٹر ہے کتاب کا کہ آسان حساب کن لوگوں کا ہوگا قیامت والے دن. آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک غریب انسان کو بلائے گا جو غریب تھا، جس نے اتنے پیسے نہیں کمائے دنیا میں. وہ غریب انسان اللہ کو کہے گا، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ اللہ رب العالمین سے اپنی کہہ لیں بیچارگی واضح کرے گا کہ اے اللہ، دنیا میں غریب تھا، میں نے آپ کے لیے مشکلات جھیلی، یعنی مجھے اتنی آسائشیں نہیں تھی، میں نے آپ کے لیے برداشت کیا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جواب میں کہیں گے کہ اے میرے بندے، اسی لیے آج تیرا حساب آسان ہوگا اور اسی لیے تو امیر لوگوں سے پہلے جنت میں انٹر ہوگا. آئی تھنک 500 سال پہلے غریب بندہ امیر سے جنت میں انٹر ہوگا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت پرسپیکٹیو ہے. آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے ولاگرز کیا سکھا رہے ہیں کہ غربت ایک لعنت ہے. غربت جو ہے وہ ایک تمہارا قصور ہے اگر تم غریب ہو. آپ نے دیکھا ہے ایسے للکارتے ہیں وہ کہ if you are born poor it's not your fault, if you die poor it's your fault. اب ٹھیک ہے، اوکے، ایک جملہ ہے، جنرل جملہ، لیکن اس جملے کے پیچھے کتنا مٹیریلزم ہے. اور پھر سنگرز اس طرح کی البم نکالتے ہیں، گیٹ رچ اور ڈائی ٹرائنگ، کہ یا تو امیر بن جاؤ یا پھر جسٹ ڈائی ڈیتھ ایز اے پور. تو قرآن تو یہ پرسپیکٹیو بتاتا ہے کہ غریب لوگ پہلے جنت میں جائیں گے. غرباء کو تو کتنا زیادہ ایج ہے، قیامت والے دن ان کا حساب بھی آسان ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ایفرٹ نہ کی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں غریب ہی بندہ کہے جی میں غریب ہوں، میں غریب ہی رہوں گا. بھائی آپ ایفرٹ اپنی کرو، لیکن ایفرٹ کے باوجود بھی اگر یو آر ناٹ سکسیسفل، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، آپ کو کوئی لیٹ سے اچھی جاب اتنی نہیں مل رہی، تو پھر سمجھ جاؤ کہ ایفرٹ کے باوجود اگر میرا معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو میں کتنا کمپرومائز کر سکتا ہوں. اب دیکھیں اسی چیز کو لے کے، غربت کو لے کے، غربت سے ڈر کے لوگ باہر بھی جانا چاہتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے ایز پر رول. دیکھیں مسلم کنٹری میں جایا جا سکتا ہے، مڈل ایسٹ میں جایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن لیٹ سے کینیڈا، یو کے شفٹ ہونا چاہتے ہیں لوگ، امریکہ جانا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ کینیڈا اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں. تو دے شوڈ بیٹر ڈو اے ریسرچ کہ وہاں جا کر کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے. یعنی وہاں پہ آپ کی جماعت کی نمازیں کیسے ہوں گی؟ نیوزی لینڈ جا کے، کینیڈا جا کے، یا تو کوئی ایسی سٹی چوز کریں جہاں پہ مساجد قریب ہیں، کوئی ایسی کمیونٹی چوز کریں. ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو جماعت سے نمازیں تو نہیں ملنے والی. کینیڈا یا نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا یہ لاہور تو نہیں ہے جہاں ہر محلے میں مسجد ہو. ٹھیک ہے، وہاں تو دور دراز مساجد ہوتی ہیں. میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو خود یہ روتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عرصہ ہو گیا جماعت سے نماز پڑھیں. ویسٹ میں وہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جوڑ کے. یہ بھی ٹائم نہیں ملتا وقت پہ نماز کا، اتنی فاسٹ لائف ہے وہاں. تو یہ کیسی سیکریفائس ہے، یہ کیسی دنیا کمانا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی جماعت سے کبھی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمارا دین، ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے. باقی کوئی حرج نہیں ہے، بندہ اپنے انکم کو بڑھانا چاہتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ہاتھ پیر مارو، بزنس کرو انشاءاللہ. میں پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ بزنس کے باوجود بھی اف اٹس ناٹ ورکنگ تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیٹ سے آپ نے غریب ہی رہنا ہے تو بس ٹھیک ہے، رہنا ہے، پھر قیامت والے دن حساب اچھا ہوگا، الحمدللہ، یہ تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آج کی نسل کو نیڈ آف دی آور لیسنز ہے. آج کل مٹیریلزم اتنا پھیل چکا ہے کہ مردوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے، عورتوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے، اور گھروں میں بہت فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کے. اکثر ایسے ہوتا ہے the man is trying his best to do good, to avail opportunities for finance. وہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، اس کے باوجود نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا. لیکن خواتین کی طرف سے بہت پریشر آتا ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ دیکھے وہ تو یہ اس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں، وہ دیکھے وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، وہ دیکھے ان کے پاس بہت کمپیریزن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے. یہ غم ہم نے خود اپنے پر حاوی کیا ہوا ہے. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ وانٹ کو نیڈز بنا لیا، کہ جو چیزیں چاہیے ہیں ان کو ضروریات بنا لیا. ٹھیک ہے، یعنی خواہشات کو ضروریات بنا لیا. تو اس وجہ سے سیڈنس اور ڈپریشن ہمیں زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص برانڈ کے کپڑے پہنیں. دس از جسٹ اے وش. اگر پوری ہو جاتی ہے پوری ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہے وہ ضروریات پر فوکس کرو کہ ضروری کیا ہے زندہ رہنے کے لیے، اور بس اتنا آپ گزر بسر کرو انشاءاللہ تعالی.